جو آج ایک غیر آئینی حرکت کی ہے فیڈرل گورنمنٹ نے، انہوں نے جو خیبر پختونخوا کے متحدے جو آئین میں لکھا ہے ان سے تجاوز کر کے آج ایک نوٹیفیکیشن ایکس پارٹا کے حوالے سے انہوں نے جاری کر دی ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جس بندے کو چیئرمین لگایا گیا ہے وہ پولیٹیکل بندہ ہے ہی نہیں، وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ایک ملازم ہے، اس کو انہوں نے چیئرمین لگایا ہے. اور گورنر خیبر پختونخوا جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے وہ اس وقت بالکل پپٹ ہے. گورنر خیبر پختونخوا تو پپٹ ہے آج کل، اس کے پاس کیا اختیارات ہے؟ وہ تو جو سی ایم اس کو ایڈوائز کرے گا اس کو سائن کرے گا. آئین میں آئین پاکستان یہ کہہ رہا ہے اور اس کو اس کے نیچے لایا گیا اور پھر جو ان کے کوٹاز کے ایم این اے اور ایم پی ایس اس میں ڈالا گیا ہے اور پھر بجٹ میں نے پاس کیا خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے، اس کو فالو میں کر رہا ہوں. ایڈیشنل چیف سیکرٹری وغیرہ سارے کیبنٹ مل کے اس کو فالو کر رہے ہیں اور ٹینڈر ہم نے لگوایا، سارا سسٹم ہمارا ہے. اور اب ادھر سے انکانسٹیٹیوشنل آپ حرکت کر کے مقصد کیا آپ لوگوں کا؟ خود تو حکومت سنبھال نہیں سکتے ہو، جاتے ہو ادھر جنیوا میں خیرات اکٹھا کرتے ہو اور پھر اگلے صبح کہتے ہو جی ہمیں اتنے ڈالر ملے، تمہارے کتنے میں اتنے ڈالر آ ہی نہیں سکتے. آپ کے تو لوگ یقین نہیں کر رہے. جو حالات آپ لوگوں نے پاکستان کے کر دیے، آپ نے تو اس کا بڑا کر دیا ہے. اب دوبارہ اسٹارٹ زیرو سے ہمیں لینا ہوگا. اس گورنمنٹ پہ کوئی یقین نہیں کرتا. ایم ایف اس سے دور بھاگ رہا ہے، سارے لوگ ان سے دور بھاگ رہے ہیں، دنیا کی ساری کمیونٹی پہ یقین نہیں کر رہے اور یہ کہتے ہیں. اور آج انہوں نے یہ کر دیا کہ خیبر پختونخوا کے معاملات میں آپ ایک ایسی نوٹیفیکیشن نکال لیتے ہو کہ جس کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہے، آئینی اور قانونی نوٹیفیکیشن ہے. اور اس میں 50 جتنی بھی 50 بلین 55 بلین جو انہوں نے بجٹ رکھا تھا ڈیولپمنٹ کا، جس میں ابھی تک ہمیں 5 بلین روپے ملے. یہاں پر اسکیمیں ہم نے اپروو کروائی، بڑے ہمارے آن گوئنگ اسکیم ہے اے آئی پی میں جو ہم نے اس کو پاس کیا تھا. تو یہ اس طرح یہ کس طرح کام کریں گے؟ میں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ کس طرح کی حکومت ہے. ان کو یہ پتہ نہیں یہ مشورے کون دے رہا ہے؟ عجیب سی حالات انہوں نے پیدا کر دیے. تو ان کو میں اس کو بھی کنڈیم کرتا ہوں، اس کے خلاف ہم جائیں گے ہر حد تک. ہاں اگر یہ چاہتے ہیں کہ ایکس پارٹ ہے وہ ان کو دوبارہ حوالے ہو، یہ چاہتے تو ایک آئینی طریقہ کار ہے کر لے. ہم تو لگے ہوئے ہمارے تو بھائی ہے، تنخواہ کے پیسے ہمیں خود نہیں یہ ہمیں نہیں بھجوا رہے، ہمیں نہیں دے رہے. 5 پھٹک وہ بھی پروڈکشن کے لیے ہم دے رہے. ارے تو بھائی ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے، باقی ہم ان کی مدد کر رہے. اوپر سے یہ چیزیں آ کے پتہ نہیں کہ ان کا کیا موٹیو ہے، کیا مقاصد ہے، وہ آپ سب کے سامنے ہے. تو اس کو ہر حال میں ہم کریں گے. باقی پھر اگر یہ پتہ نہیں کبھی کہ تنخواہ کے پیسے کون دے گا، اس کا بھی یہ بتا دیتے اس کا کیا ہوگا. پھر اس کے علاوہ میں آج کل آٹے اور ویٹ پہ کافی لوگ بحث کر رہے ہیں. کبھی سوشل میڈیا کی چیزیں آ جاتی ہیں کہ ٹرکس افغانستان جا رہے ہیں. ایک تو ورلڈ فوڈ پروگرام کے ٹرکس ہے، ان کے گندم ہے وہ تو افغانستان جائیں. پھر ایک مسئلہ ہے یہاں پر، آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے وہ اپنے پیٹ پہ اینٹ باندھ کے آپ لوگ کے سامنے اس طرح چھاتی نکال کے پھرا کرتا تھا کہ مہنگائی ہے جی، خیبر پختونخوا کی حکومت مہنگائی کر رہی ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے ملک کو تباہ کر دیا مہنگائی. آپ پتہ نہیں وہ مسئلہ کدھر آئے تھے. اس مسئلے سے میں کہنا چاہوں گا کہ آئے آپ بتائیں، بات کریں کہ مہنگائی کی شرح کہاں تک پہنچ گئی ہے. غریب پس رہا ہے، بربادی ہو گئی ہے. عام آدمی جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ بھی خراب ہو گئے، وہ بھی پس رہے سارے اس مہنگائی کی اس لپیٹ میں. میرے پاس کیا ہے، باہر سے چیزیں آئیں گے 10 روپے کلو. اگر ایک چیز آ جاتی ہے تو میں صرف اس کو ایڈمنسٹریٹو طریقے سے یہ کنٹرول کر سکتا ہوں کہ ریٹ کو کنٹرول کروں. باقی وہی چیز 9 روپے میں تو نہیں بکوا سکتا کہ اس کو دکاندار سے کہہ دوں کہ آپ یہ بھیج دے دو، وہ تو نہیں ہو سکتا. میرے پاس تو یہ ہے. باقی جو ویٹ کا مسئلہ ہے آپ سب کو پتا ہوگا کہ 50 لاکھ میٹرک ٹن جو ہے اس خیبر پختونخوا کی ریکوائرمنٹ ہے. 13 لاکھ میٹرک ٹن ہمارے پاس ہم باہر سے امپورٹ کروا رہے ہیں. اس وقت ہمارے پاس ہے 5000 سے 6500. ہم نے یوریا کوٹا بڑھا دیا ہے. 2-3 دن پہلے اس پہ عادل خان نے پریس کانفرنس بھی کی تھی. اور ہماری کوشش ہے کہ ہم جو سستا آٹا ہے وہ اپنے لوگوں کو پرووائڈ کر لیں. باقی گودام میں گندم ہوں گے وہ تو ہے، وہ تو روزانہ کی بنیاد پر ہمارے اسٹاک موجود ہے جو ہم لوگ ملز کو پرووائڈ کر رہے ہیں تاکہ یہ مہنگائی کا جو ہے چیپٹر ہے اس میں ہم اپنا کردار ادا کر سکیں اور لوگوں کو ریلیف دے سکیں.
ان لوگوں کی وجہ سے جو ہمیں فنڈز نہیں مل رہے خیبر پختونخوا کی اور پاٹا کی تقریباً 200 بلین کی ہماری لائبلٹی ہے NHP کی مد میں NFC کی جو ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ جو ونڈ فال لیویز کے پیسے ہمارے یہ سارے کل ملا کے اور پاٹا کے پیسے ملا کے یہ تقریباً 200 بلین بنتے ہیں. اگر یہ پیسے آپ ہمیں نہیں دیں گے تو ہم اپنے یہاں پر ڈیولپمنٹ کیسے کریں گے, ہم لوگوں کو ریلیف کیسے دیں گے. اس بجٹ میں نے اناؤنسمنٹ کی تھی بلکہ اس پہ کام ہو چکا ہے 2 چیزوں پہ. ایک ہم نے انصاف کارڈ لوگوں کو دینا تھا غریب لوگوں کو اور ایک ہم نے ایجوکیشن کارڈ لوگوں کو دینا تھا. ان کی وجہ سے یہ جو انہوں نے ہمارے فنڈز روک کے رکھے ہیں اور ہمیں نہیں دے پا رہے اس کی وجہ سے میں اس کا اجرا نہیں کر سکا. انہوں سے بھی عام لوگوں کو بڑا ریلیف مل جاتا. اس وقت ٹویٹ پہ خیبر پختونخوا کی حکومت 35 ارب روپے سبسڈی دے رہی ہے اپنے عوام کے لیے. تو جو خیبر پختونخوا کی حکومت سے ہو سکتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے وہ ہم ضرور کریں گے. تو تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرنا تھا آپ کے سامنے بات رکھنی تھی کہ ہم یہ چیزیں آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. باقی ہمیں تو فنڈ نہیں مل رہے لیکن SDGs کے مد میں یہ اپنے MLS کو فیڈرل گورنمنٹ فنڈ دے رہے ہیں اور وہ بھی ایک ادارہ ہے پاک PWD آپ جانتے ہیں کہ وہ کس طرح کا ادارہ ہے. ان کے ذریعے ٹھیکیدار وہ خود ٹھیکیدار بنتے ہیں ڈائریکٹ پیسے نکال کے جیبوں میں ڈال کے یہ آئے ہیں ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے تھے کہ ہم ملک کو ٹھیک کریں گے. ان کی آپ اسپیچز نکال دیں جب ہمارے فیڈرل میں گورنمنٹ آپ دیکھیں او جی ہمارے پاس پلان ہے ان کو ہٹا دے تو ہم یہ کر دیں گے. اب کہتے ہیں کہ وہ ملک کا بیڑا تو عمران خان نے رد کر دیا تھا. وہ یار اگر تم نے کیپیبلٹی نہیں تھی کیپیسٹی نہیں تھی تو پھر کیوں آئے, پھر کیوں آپ لوگوں نے حکومت کی, الٹا بیڑا گر کر دیا. نہ آپ پہ کوئی یقین کر رہا ہے, انسرٹینٹی ہاتھ میں پڑتے ہیں, نہ کوئی آپ کو فنڈ دے رہے, نہ کوئی آپ کو قرضے دے رہے, نہ آپ کے اپنے وسائل ہے کہ کچھ ملک کو اٹھا سکے. آئے کہ آپ نے سارے کیسز آپ لوگوں نے ختم کر دیے. آپ کہتے ہیں کہ فلانے پہ کیس بنے گا, فلانے پہ کیس بنے گا. پہلے جو آپ کے بلینز آپ کے اوپر کیسز بنے تھے جو تقریباً آپ کو اس پہ سزا ہونے والی تھی وہ سب آپ لوگوں نے اڑا دے تو کون سا ادارہ آپ کا احتساب کرے گا, موٹر سائیکل چور کے لوگ احتساب کریں گے. ہاں تو یہ ہے انہوں نے ایسے حالات کر دیے. آخر میں کچھ چیزیں جو میڈیا کے دوستوں آپ سب یہاں پر موجود سارے چیزیں لوگ ہیں یہاں پر جس طرح یہ 4.5 سال آپ کے ساتھ میرا ٹائم گزرا, میں آپ کا بڑا مشکور. آپ نے بڑا سپورٹ کیا خیبر پختونخوا کی حکومت کو اور خاص کر منسٹر کو آپ نے بڑا سپورٹ کیا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. میں آپ کے منسٹر حکومت آپ کے ساتھ ایک تعلق بن چکا ہے. انشاءاللہ یہ تعلق ہم جاری رکھیں گے. میں تو آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہوں گا باقی آپ لوگوں کا پتہ نہیں کیا وہ بات کی بات ہے. اور دوسری میں یہ ہے کہ جس طرح پینسل صاحب نے بات کی کہ مجھے خواتین نے آپ کو 4 بجے کال آئی ہے سمری جب میں موو کروں گا سب کے موبائل فون نمبر میرے پاس ہے, سب کو میں واٹس ایپ کر دوں گا اس وقت. یہ میں نے موو کرایا بھائی. لاہور سے میں ادھر ہوتا ہوں, لاہور سے خبریں آنی شروع ہو جاتی ہے. چیف منسٹر اپنے کیبنٹ کے ساتھ ان کو بلایا گیا مشاورت کی. مشاورت کی کیا ہے دیکھیں میں کچھ بتانا چاہتا ہوں. میں اپنا ورکر عمران خان کا پارٹی کا, اس نے میرے جیسے انسان کو چیف منسٹر بنایا, اللہ نے بنایا بدر عمران خان میں بنایا. تو میرے کیا حیثیت کہ میں عمران خان اشارہ کریں گے میں نہیں کہوں گا کہ نہیں میں نہیں کرنا. دیکھیں میں نے پہلے سے اور فورم پہ کلیئر کٹ یہ بات کی اور آج دوبارہ اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ جو عمران خان کی طرف سے اشارہ ملے گا اس وقت خیبر پختونخوا کی اسمبلی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, ریزالو ہو جائے گی. لیکن جب کا اشارہ ملے گا تو میں آپ لوگوں کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو بات ہے یہ لاہور سے یا ادھر سے میڈیا سے چل جاتی ہے اس کو آپ ذرا کاؤنٹر کر دیا کرے. ایسی کوئی بات نہیں ہے.